اب قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قربانی کی ابتدا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوئی۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور اصول یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ جو دوسرے وقت میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی تھی نا، ان کا الٹ ہو کے شادی ہوتی تھی۔ یعنی پہلے وقت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکے کا دوسرے وقت والی لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اولاد آگے لوگوں کو چلانے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ شروع تھی، ابھی کائنات بنی تھی، ابھی انسانوں کی ابتدا ہو رہی تھی، تو اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب پہلے حمل والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے حمل والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل کے اندر حابیل پیدا ہوئے اور ایک حمل کے اندر قابیل پیدا ہوئے۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور حابیل کا ہونا تھا قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ۔ لیکن جو لڑکی پیدا ہوئی تھی نا قابیل کے ساتھ، وہ ذرا خوبصورت زیادہ تھی۔ اب قابیل نے انہوں نے کہہ دیا جی میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا جی یہ تو قانون نہیں ہے، یہ تو طریقہ کار نہیں ہے، طریقہ کار تو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ بھائی ان کا معاملہ بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جی آپ دونوں نا اللہ کے ہاں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی وہ اس کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اب حابیل انہوں نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، اور جو قابیل تھا جس نے روڑا بنایا ہوا تھا اس نے گندم قربانی کے لیے پیش کیا۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی اپنی قربانی کی چیز اس وقت پہاڑ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، اور اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، جس قربانی کو وہ آگ جلا دیتی تھی وہ سچا ہوتا تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا۔ اب حابیل نے بھی اپنی قربانی رکھ دی بکری، اور قابیل نے بھی گندم رکھ دی۔ آسمان سے بجلی آئی اور اس بجلی نے بکری کو جلا دیا، اور یہ اشارہ مل گیا کہ حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ اب حابیل کا نکاح اسی کے ساتھ ہونا تھا، لیکن وہ قابیل جو تھا وہ ضد پہ اڑا رہا، اس نے کہا جی میں حابیل کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ اور قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس واقعے کے اندر نام نہیں لیے گئے، یہ کہا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیں۔ یہ سورۃ المائدہ میں اسی کی طرف ذکر کیا گیا، اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ یہ پہلی قربانی تھی، یہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔